سب سے پہلے رپورٹ کارڈ میں آج بات کریں گے محمد ڈیم کی تعمیر کے ٹھیکے کے معاملے سے متعلق، جو کہ وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد کی ملکیتی کمپنی ڈیسکون کو ملنے پر اپوزیشن نے اسے منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر نے کہا کہ ٹھیکے سے متعلق حکومتی بے سروپا وضاحت سے مزید سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ڈیمز کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یہ عناصر ڈیمز کو متنازع بنا کر ملک کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ اسی ساری صورتحال کے اوپر ہم اپنے پینل سے ہمارا سوال اس طرح سے ہے۔ نون لیگ کہتی ہے کہ محمد ڈیم کانٹریکٹ رزاق داؤد سنگل پارٹی ہے، اس حساب سے انہوں نے حاصل کیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس پر حکومت یہ کہتی ہے کہ ڈیم رکنے نہیں دیں گے، کانٹریکٹ کا فیصلہ درست ہے۔ آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ کیا اپوزیشن کا ٹھیکہ منسوخ کرنے اور معاملے کی نیب سے انکوائری کا مطالبہ درست ہے؟ سب سے پہلے ہم حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ نیازی صاحب، بہت بحث ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، جو جانچنے پرکھنے کا معیار اب نیب مقرر کر چکی ہے، اس میں تو اس لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ نیب کا کیس بنتا ہے پرفیکٹ، ایک بالکل جامع نیب کا کیس ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز لاف ہے کہ جو پارٹیز جن کے اوپر ایلیگیشن ہیں یا کوئی الزامات لگ رہے ہیں اس طرح کے، تو ان کے ساتھ مسلم لیگ ہونا یا پیپلز پارٹی ہونا یا اپوزیشن ہونا شرط اول ہے، چنانچہ وہ شاید اس لحاظ سے کوالیفائی نہ کریں، وگرنہ پورا کیس ہے۔ چیئرمین وابڈا کے کل کا جو سٹیٹمنٹ ہے، مجھے تکلیف ہوئی کہ وہ خام خواہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ غیر ضروری طور پہ وہ کہتے ہیں نا خواجہ کا گواہ ڈڈو، وہ آگے بھرپور طریقے سے وضاحت دے رہے ہیں۔ ابھی تو بھائی بات آپ کو جو اعتراضات ان کے ہیں اس میں تو انہوں نے بھی وہی باتیں کی جو آپ نے کی ہیں۔ اب یہ جو اگر آہد چیمہ اور شہباز شریف اور فہد عرفات جیل میں جا سکتے ہیں، 99 دن کے ریمانڈ سے پڑے ہیں، ان کے اوپر کیا الزامات ہیں؟ کیا کچھ ثابت ہوا ہے؟ آہد چیمہ کے لگائے ہوئے 2 پاور پلانٹس جس کی ٹوٹل مالیت 1.2 بلین تھی، وہ پرائیویٹائز 11 مہینے پہلے وہ مکمل ہوئے ہیں۔ 11 مہینے کے بعد وہ پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ، اور اس کی جو بیس پرائس ہے، جو اس کی آسکنگ پرائس جو کم سے کم ہے، وہ 2.6 بلین ڈالرز ہے، یعنی کہ بیٹھے بٹھے حکومت پاکستان کو 1.8 بلین ڈالر کا نفع ہوا ہے۔ ابھی جب بڈ ہوگی تو ہو سکتا ہے 3 بلین میں پہنچ جائے۔ کیا یہ آج چیمہ کو دے دیں گے؟ جب ان کو آپ نے پکڑا ہے، اور ظلم خدا کا کہ آپ نے ان کو اندر رکھا ہوا ہے، اور صرف یہ کرنے کے لیے کہ چونکہ سیاست کا کوئی کی جو ہے وہ جہتیں پوری ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے تالیف قلب ہو رہا ہے، اور سیاسی آپ کے عزائم پورے ہو رہے ہیں، اس کے بعد یہ اگر ناز میں اس کے اوپر لگے تو یہ میرا خیال ہے حکومت کے لیے بڑی شرمساری کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر ٹھیک ہے، انکوائری کا مطالبہ آپ درست سمجھتے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، جیسے نیازی صاحب گفتگو کر رہے ہیں، اب اپوزیشن کو اس پہ کیسز کا بھی سامنا ہے، لیکن پی ٹی آئی جو قطر LNG ٹھیکے کا معاملہ ہے اس پر بھی بہت زیادہ تنقید کرتی رہی۔ اب مفادات کے ٹکراؤ کا معاملہ بنتا ہے، اپوزیشن کا یہ مطالبہ درست ہے؟ بالکل، میں اپوزیشن کا مطالبہ درست ہے، بالکل انکوائری ہونی چاہیے، بالکل نیب سے انکوائری ہونی چاہیے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرے لیے معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ سنگل بیڈنگ تھی، یا میرے لیے معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک کمپنی تھی، میرے لیے معاملہ یہ بھی نہیں ہے کہ شفاف تھا یا گڑبڑ تھا۔ اس سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ رزاق داؤد حکومت میں اور ان کی کمپنی کو ٹھیکہ مل رہا ہے۔ یہ اخلاقی طور پر درست ہے؟ نہیں درست۔ حکومتیں بھی اپنی، کمپنیاں بھی اپنی، ٹھیکے کروانے بھی خود، ٹھیکے لینے بھی خود، پیسے دینے بھی خود، پیسے لینے بھی خود ہی وکیل، خود ہی جج، آئے ملک کی خدمتیں کرنے کے لیے، خدمتیں کرنی اپنی آل اور اولاد کی اور اپنی کمپنیوں کی۔ یہی رزاق داؤد صاحب پہلے بھی کر رہے تھے جب مشرف دور میں تھے، یہی ان پر الزامات پہلے بھی لگے تھے، اور یہی آج کر رہے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ مجھے آج وہ 4 اپریل 2017 کو شاد رفیق صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، میں رزاق داؤد صاحب کے نام یہ پریس کانفرنس کرتا ہوں، انہوں نے زرداری صاحب کو کہا تھا، میں رزاق داؤد صاحب کو کہہ رہا ہوں، کھا کے پیٹ ہی نہیں بھرتا آپ کا۔ یہ جو پیٹ کا دوزخ ہے، اس میں کتنا ڈالنا ہے؟ آپ کے پاس اربوں، مگر پیٹ کی آگ نہیں بجھتی۔ کیا کرنا ہے؟ کتنا کھانا ہے یار؟ خدا کا خوف کرو۔ آپ حکومت میں کس لیے آئے ہو؟ کتنا اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے؟ کب سے لگے ہوئے وہ باپ دادا پردادا لکڑ دادا اور اس سے بھی اگلا دادا اور اس کا بھی دادا، اور اب چھوڑ دو اس کا۔
یا حکومت سے نکل جاؤ یا کاروبار کرو یا حکومتیں کرو یا سیاستیں کرو. یہ بہت بری بات ہے. ایسی ٹرینڈ نہیں سیٹ کرنا چاہیے, اور اسپیشلی پرانے پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا تھا, اس لیے ہم یہ نئے پاکستان کی طرف آئے تھے. اس میں بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے یہ. سلیم صافی صاحب, اب جو اپوزیشن ان کی جو وضاحت ان کی طرف سے آ رہی ہے اس کو بھی قبول نہیں کر رہی. کل فیصل وابڈا صاحب سے بھی اس بارے میں سوال کیا گیا تھا, پھر ہوا جو پریس کانفرنس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو اب آپ کے خیال میں یہ وضاحت قابل قبول ہے حکومت کی؟ نہیں, قطعاً قابل قبول نہیں ہے. اور آج میں ارشاد بٹی صاحب کی گفتگو سے مکمل اتفاق کرنے پہ مجبور ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جب یہ تبدیلی لائی گئی اس وقت کہ دیکھیے جو باقی پارٹیاں ہیں ان کے بڑوں کے پہلے سے تو کچھ تجوریاں بھر گئی ہیں. دوسرا, وہاں پہ ایک دو بندوں کی انویسٹمنٹ ہے, اور ان کی حکومت ہے جن کو ہم پرانے پاکستان کی حکومتیں کہتے تھے, تو وہ تو ایک دو تین سرمایہ داروں کی تابع ہوں گی. لیکن پی ٹی آئی پہ جس طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ اس پہ بہت ساری لابیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, اور ان میں ایک رزاق داؤد صاحب بھی تھے. اب پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس عمر میں ان کو وزیر بنانے کا, یعنی نئے پاکستان میں اتنے پرانے خیالات کے حامل, پرانے واردات پہ عمل کرنے والے رزاق داؤد کو وزیر بنانے کا کیا تک ہے. یعنی وہ سمجھتے کتنے ہیں اپنی وزارت کو. وہ پچھلے دنوں ندیم ملک صاحب کے ساتھ ان کا جو انٹرویو ہوا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ میرے خیال میں ان سے عام آدمی بھی ان چیزوں کو بہتر سمجھتے, کیونکہ ان کا سارا فوکس اپنے کاروبار پہ ہے. دوسرا, پھر ابھی اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ وزارت چھوڑ دیں. یعنی وزارت لینے کا ایک تو یہ کہ سنگل بیڈنگ, اور یہ وہ شخص ہے کہ اتنا پرسنلائز اس کا سیاست میں اپروچ ہے کہ جو سی پیک میں پچھلی حکومت میں ان کو ٹھیکے نہیں ملے تو وہ پورے سی پیک کے پروجیکٹ کے مخالف بن گئے, اور پہلے بھی اس کے خلاف بیانات دیتے رہے اور اس کے بعد بھی بیانات دیتے رہے. اور اب آپ دیکھیں کہ وہ حکومت میں بیٹھ کے اپنی پارٹی کو, اور میں شاباش دیتا ہوں اس حکومت کو بھی کہ وہ اتنے عرصے بعد پچھلی حکومتوں کے ایک پروجیکٹ کو اب عملی شکل دے رہی ہے, تو اس میں بھی وہ ہمارے جو اس میں کہتے ہیں کہ ایک گندا تھا اور وہ بھی ایک انڈا تھا اور وہ بھی گندا نکلا ان کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اپوزیشن کا اس حوالے سے مطالبہ درست ہے. حکومت کی اس حوالے سے جتنی بھی وضاحت ہے وہ قابل قبول نہیں, اور خود حکومت بھی سمجھتی ہے کہ دال میں کالا ہے. اس لیے تو 2 تاریخ طے تھی اس پروجیکٹ کی انوگریشن کے لیے, لیکن حکومت نے اس کو ڈیلے کر دیا. اور خود پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس روز اس معاملے پہ اجلاس کیے, لیکن پتہ نہیں کہ ابھی تک کیوں اس کو کینسل نہیں کر رہے. ٹھیک, آپ بالکل سمجھتے ہیں کہ درست ہے یہ مطالبہ. مظہر عباس صاحب, عبدالرزاق داؤد صاحب نے اس بارے میں خود یہ وضاحت دی ہے کہ جب وہ حکومت میں شامل ہوئے تھے تو انہوں نے چیئرمین شپ کمپنی کی چھوڑ دی تھی, جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ چیئرمین ہیں. یہ وضاحت آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو اور اپوزیشن کے مطالبے کو؟ دیکھیے, یہ وضاحت جو ہے یہ بالکل ایک آئی واش ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جی میں اس کمپنی میں کام کر رہا تھا اور اب نہیں کر رہا کام, تو وہ کمپنی تو بہرحال آپ کی فیملی کے پاس ہی رہے گی. آپ اپنا کاروبار چھوڑ کے آ جائیں اور پھر یہاں کہیں کہ جی وہ میرا کاروبار کوئی اور لک آفٹر کر رہا ہے, تو الٹیمیٹلی تو آپ نے اسی کاروبار پہ اصل چیز یہ کہ اس کاروبار کو حکومت میں رہتے ہوئے فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ اس کمپنی کو آپ چاہے اس کے اب ڈائریکٹر رہے ہوں, چیئرمین رہے ہوں یا نہیں رہے ہوں, لیکن اگر اسی کمپنی کو وہ کانٹریکٹ ملتا ہے جس کو آپ کے بچے لک آفٹر کر رہے ہیں, تو وہ انڈائریکٹلی آپ کو ہی فائدہ پہنچ رہا ہے. اس لیے یہ سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے. مگر جب اپوزیشن یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ نیب اس کی انکوائری کرے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن نیب پر اعتماد کر رہی ہے. تو جب آپ نیب پہ اعتماد کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز میں نیب انکوائری کرے تو چیزیں ٹھیک ہیں اور کسی چیز میں نیب انکوائری کرے تو نیب غلط ہے, نیب متنازع ہے. تو جو بیسک مطالبہ ہے ان کا وہ تو ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب کو یہ گورنمنٹ پہ بڑا سیریس داغ آئے گا اگر اس کا کانٹریکٹ آپ نے نہیں کینسل کیا اور ری بڈنگ نہیں کی. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیم نہیں بننا چاہیے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیم کی, سیدھی بات ہے کہ بڈنگ میں آپ کو بہت لمبا ٹائم نہیں چاہیے ہوتا ہے. آپ ری بڈنگ کریں, اور اس میں رزاق داؤد کی کمپنی کو نہیں کمپیٹ کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ ان کی کمپنی ہے.
اور یہی اسٹینڈرڈ سارے لوگوں کے لیے طے کرنا چاہیے جو اسٹینڈرڈ خود عمران خان نے طے کیا تھا الیکشن میں آنے سے پہلے کہ کسی بھی طریقے سے آپ بزنس اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں نہیں جائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ مطالبہ اپوزیشن کا ٹھیک ہے کہ جی اس کانٹریکٹ کو کینسل ہونا چاہیے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ہے. لیکن جب نیب کی تحقیقات پر ہی اپوزیشن کو یقین نہیں ہے تو نیب سے کیوں انکوائری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ ملک صاحب نے یہ سوال اٹھایا. جی مظہر صاحب, یہی تو اندر کی بات باہر آ گئی ہے, اندر کی بات باہر آ گئی ہے. ان کو بولنے دے اللہ کے فضل سے, ان کو بولنے دے, نیب سے انکوائری ہونے دے, ان کی بھی ہونے دے. کل آپ نے سنا ہے وہ جو جی آئی ٹی پہ بلاول کہتے تھے, جب نواز شریف صاحب کی جی آئی ٹی, بلاول کیا کہتے تھے, چودھری منظور کیا کہتے تھے, قمر زمان کیا کہتے تھے, پیپلز پارٹی کیا کہتے تھے, آج اپنے پہ کیا رونے دھونے ہیں. یہ منافقتیں ہیں بھائی جان, یہ منافقتیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے ایک بڑا پوائنٹ اچھا اٹھایا, لیکن یہ اب میں کیا کروں گی, ان کو پتہ چل جائے گا. یہ لے کے چلتے ہیں آگے محمل کی طرف پوائنٹ. محمل, ایک تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں, اور پھر اگر دوبارہ بیڈنگ ہوتی ہے تو معاملہ التوا کا, ڈیم کی جو تشکیل ہے اس کا معاملہ التوا کا شکار ہوگا, اس میں دیر ہوگی؟ دیکھیں اب صاحب میں ہاں کا آپشن لوں گی کہ مطالبہ تو ان کا بالکل درست ہے. دیکھیں عمران خان صاحب ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایگزامپل دیتے تھے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنا کپڑے کا کاروبار بند کر دیا تاکہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. تو اب جب, اور ایک دفعہ نہیں, انہوں نے کوئی 1000 بار یہ ایگزامپل پچھلے 5, 6, 10 سالوں میں انہوں نے دیے کہ مفادات کے ٹکراؤ کس طرح جی گورنمنٹ کے لوگ اپنے بزنسز کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں. اس والی بڈ کے اندر دیکھیے کیا چیز ہوئی. بات یہ ٹینڈر فلوٹ ہوا نومبر 2017 میں. پچھلی حکومت نے ایکچولی 2013 اور 14 میں انہوں نے بھاشا ڈیم اور مومن ڈیم پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا. بھاشا ڈیم کا ٹینڈر فلوٹ ہوا جنوری 2017 میں, مومن کا ہوا نومبر 2017 کے اندر. پھر اس کے بعد جو ہے کیئر ٹیکر حکومت آ گئی. اچھا, کیئر ٹیکر حکومت آنے سے پہلے انہوں نے ایک جرمن کمپنی کو بھاشا ڈیم ایوارڈ کر دیا تھا, لیکن انہوں نے اناؤنس نہیں کیا, اور وہ پھر بابڈا نے غالباً یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ دوبارہ یہ پروسیس سٹارٹ کریں گے, ہم جرمن کمپنی کو نہیں دے رہے ابھی. یہ جو مومن ڈیم کی بات ہے, یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے میرے خیال میں غالباً 26 جون تھی کہ جس دن انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ دوسری جو کنسورشیم تھے اس کو انہوں نے آؤٹ کر دیا. تو ویسے تو ٹیکنیکلی اسی دن یعنی کہ ایک جو سنگل بڈ رہے گی اسی کو ایوارڈ ہو گیا, اناؤنس بے شک منڈے کو کیا گیا ہو. اب اس کے اندر بھی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اتنے بڑے جو ہوتے ہیں کانٹریکٹس وہ ایوارڈ نہیں کر سکتی. ڈیسکون ایک بہت بڑی کمپنی ہے, بڑی اچھی کمپنی ہے, اس کے اوپر کوئی وہ نہیں انگلی اٹھا رہا, لیکن بات ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ہی ہوتی ہے. پھر ایک اس کے اندر ٹیکنیکل نقطہ یہ تھا کہ ایک کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں جو ایکچولی اوور آل دیکھتے ہیں پروسیس کو, وہ بھی ابھی تک نہیں اپوائنٹ کیے گئے. جب یہ سنگل بڈ کی بات آ گئی تو ویسے ہی بڈ ریویو کر لینی چاہیے. اور یہ نیب کی بات نہیں, دیکھیں نیب تو اکاؤنٹیبلٹی یا کوئی کرپشن یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس کے اوپر ان کی انکوائری ہوتی ہے. کوئی بھی ریلیونٹ گورنمنٹ ادارہ اس کے اوپر ریویو کر لے پروسیس کو. پھر ایک رزاق داؤد صاحب کی میں بات کرتی چلوں یہاں پہ, یہ کل احمد نورانی صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کو میرانی ڈیم اور منگلا ڈیم کی جو ریزنگ تھی اس کے بھی پروجیکٹس ملے, لیکن وہ ان کو تب ملے جب وہ مشرف صاحب کی حکومت میں تھے. تو یہ ذرا اس کی وجہ سے نا ان کے اوپر یہ اتنے بڑے پروجیکٹس انہیں حکومتوں کے دوبارہ نہیں ملے. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ آتا ہے. اور یہ پھر یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے مشیر تجارت کی کمپنی کو, اور یہ کہنا ہے کہ جی میرے بیٹے کی کمپنی ہے, یہ نہیں ہوتا. دیکھیں جی بیٹا باپ بھائی یہ کوئی نہیں ہوتا, کمپنی آپ ہی کی ہے, ظاہری بات ہے آپ ہی کو اس کا. تو میرے خیال میں کہ یہ تھوڑا سا ان کو پی ٹی آئی کو اور خاص طور پہ عمران خان صاحب جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ان کو ریویو کر لینا چاہیے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مفادات کا ٹکراؤ, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ اس کے اوپر ہر طور پر اٹھتا ہے. ہمارے جو پینل ہے اس نے واضح ہاں کا آپشن لیا ہے سوال کے جواب میں.